اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے لن تنالو کا صفحہ نمبر 134۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 135۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا کہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مسلمانوں پر فضل کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تحزنوا على ما فعلتم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹھ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے، اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تو تمہیں غم کا بدلہ غم دیا اور معافی اس لیے سنائی کی جو ہاتھ سے گیا، اور جو افتاد پڑی اس کا رنج نہ کرو، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، ثم انزل علیکم من بعد الغم امانة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أحمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء۔ پھر غم کے بعد تم پر چین کی نیند اتاری کہ تمہارے ایک جماعت کو گھیرے تھی اور ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی تھی۔ اللہ پر بے جا گمان کرتے تھے، جاہلیت کے سے گمان کہتے، اس کام میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ۔ تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہے، بے شک اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ یہ منافقین کی نشانی ہوتی، جو ان کے دل میں رہے گا وہ ان کے زبان پہ نہیں رہے۔ شان نزول، جو مرکز چھوڑ کر غنیمت کے لیے چلا گیا، کل یہاں سماعت کیے تھے نا،
جو اپنے امیر عبداللہ بن زبیر کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہ کر شہید ہو جائے، اور مصیبتوں پر تمہارے صبر و ثابت رہنے کا امتحان ہو کہ خدا کے بندوں میری طرف آؤ، یعنی تم نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر کے آپ کو غم پہنچایا تھا، اس کے بدلے تم کو حجمیت کے غم میں مبتلا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی ہے نا، کہ منع کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے کسی حال میں بھی جگہ نہیں چھوڑنا، مگر وہ لوگ مال غنیمت کے چکر میں چلے گئے۔ جب رعب و خوف دلوں میں تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا، اللہ تعالیٰ نے دلوں سے رعب و خوف دور کیا، اور امن و راحت کے ساتھ ان پر نیند اتاری، یہاں تک کہ مسلمانوں کو غنودگی آ گئی اور نیند نے ان پر غلبہ کیا۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ روز احد نیند ہم پر چھا گئی، مطلب جنگ کے میدان میں بھی ان کو نیند آنے لگی، اللہ تعالیٰ نے ہم میدان میں تھے، تلوار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، پھر اٹھاتے تھے پھر چھوٹ جاتی تھی، مطلب اتنا نیند کا غلبہ ہو گیا تھا ان کو، اللہ تعالیٰ نے نیند اتار دی۔ اور وہ جماعت مومنین و صادق الایمان کی تھی، جو ایمان والے لوگ تھے، ان کو ایک دم جنگ میں بھی ان کو راحت کی نیند آ رہی۔ جو منافق تھے اور وہ خوف سے پریشان تھے، جو منافق تھے وہ خوف سے پریشان تھے کہ یہ لوگ جنگ میں بھی نیند مار رہے ہیں، اور وہ لوگ خوف سے پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں مومنین کو منافقین سے اس طرح ممتاز کیا تھا کہ مومنین پر تو امن و اطمینان کی نیند کا غلبہ تھا، مطلب ان لوگوں کو اتنی نیند آ رہی تھی اور ایک دم اطمینان ہو گیا تھا، اور منافقین خوف وہر اس میں اپنی جانوں کے خوف سے پریشان تھے، مطلب ان کے اندر دلوں میں ایک دم خوف طاری تھا، اور اسی خوف سے وہ لوگ پریشان تھے۔ اور یہ آیت عظیمہ اور معجزہ بارہا تھا، مطلب یہ عظیمہ اور معجزہ بارہا بہت بار ہوا ہے، بارہا تھا، یعنی منافقین کو یہ گمان ہو رہا تھا کہ اللہ تعالی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ فرمائے گا، وہ لوگ یہ گمان رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا، یا یہ کہ حضور شہید ہو گئے، اب آپ کا دین باقی نہ رہے گا، وہ لوگ یہ ان لوگ کے دل میں یہ تھا۔ فتح و ظفر، قضا و قدر سب اس کے ہاتھ ہے، جس کو جو چاہے فتح کرے، جس کو جس قدر جیسا چاہے وہ نوازے، چاہے فتح عطا فرمائے چاہے شکست، وہ اس کی مرضی ہے، اور سب اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ منافقین اپنا کفر اور وعدہ الہی میں اپنا مرتد ہونا اور جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ چلے آنے پر متاسف ہونا۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے، صفحہ نمبر 136۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا فضل عطا فرما، یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی اور اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے تمام گناہ کبائر گناہ صغائر معاف عطا فرما، یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔